حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، مسجد بھری ہوئی ہے، یہ عام بات نہیں ہے، حساس معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہوگا نا۔ لوگ جمع ہیں کہ نبی پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر نے ان سے کوئی بات نہیں کی، نبی علیہ السلام کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ کچھ دیر کے بعد ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام سے حضرت عمر کی۔ وہ عرض کرتے ہیں طلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں۔ تو جس کی خبر ہے، جس سے متعلق خبر ہے، اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، کسی کو طلاق ہوئی ہوگی، اگر یہ بات سچ ہے کسی نے طلاق دی ہوگی تو جسے ہوئی ہے اس سے پوچھ لیں، جس نے دی ہے اس سے پوچھ لیں۔ بھئی جس کا معاملہ ہے پہلے اس سے تو کنفرم کر لینا کہ یہ معاملہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن ہم بس ادھر سے سنتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، میں نے تو ایلا کیا ہے۔ ایلا سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے کا ویٹ کریں، علیحدگی اختیار کرنی ہے طلاق کے بغیر، تو اس کی میکسیمم مدت 4 مہینے ہے۔ پہلے لوگ یہ نہیں کرتے تھے، پہلے تو نہ کوئی طلاقوں کی حد ہے، نہ کوئی ایلا کی حد ہے، نہ کوئی رجوع کی حد ہے، اور اس طریقے سے عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ حتمی احکام و مسائل ہیں اور ان کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے فائنل شکل میں تمام احکام کو پیش کیا گیا۔ تو فرمایا میں نے تو ایلا کی ہے، آپ نے ایلا ختم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو مہینے کا ایلا کیا تھا۔ فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی قمری مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو خیر وہ جب ویریفیکیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اس بنیاد پر جو کچھ بھی کیا جاتا وہ سب غلط تھا، یعنی فیک نیوز کی بنیاد پر جو بھی سٹیپس اٹھائے جائیں گے وہ غلط ہوں گے، کوئی بھی اٹھائے یہ درست نہیں ہوتا۔ اچھا اگر کوئی شخص فیک نیوز پھیلاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، تو کیا قرآن نے بھی اس کو ایڈریس کیا یا نہیں کیا؟ ایک بات تو آپ سن لیں کہ پہلے وہ آیت کا حوالہ میں نے دیا تھا، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم پر حملہ کر دو اور تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور یہ حدیث بھی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ صحابہ نے علم نے یہ بات کہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے وہ بات نقل کرتے ہیں لم آفوہ بہی، جو میں نے کہی نہیں ہے۔ وما آفت الاخبار الا رواتها، تو خبروں کی آفت تو اس کے بیان کرنے والے ہیں، جو فیک نیوز کو پھیلانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، آگے چلانے والے ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے ان خبروں کی روک تھام کے لیے سخت اقدام کیا ہے، یعنی وہ خبر جیسے میں نے شروع میں کہا کسی کے مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی عزت و شہرت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی خبروں کے بارے میں تو بڑے سخت اقدام ہیں شریعت اسلامیہ کے۔ وہ حدیث سب جانتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ ہو اور نہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ ہو، اور کہیں کہ ہم جیسا مسلمان اور مومن ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ بات ظاہر ہے سوچنے والی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر اس کے کہ ان کا کوئی قصور ہو اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اور کھلا جرم کیا، اثم مبینہ۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تم پر تمہارے خون، مال اور عزتیں حرام ہیں، یعنی انہیں نقصان پہنچانا حرام ہے تمہارے اوپر، اور اس میں تفصیل بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ جو بات بھی ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں
وہ سب نوٹ ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وقت نہیں ہے، صرف آخری ایک دو آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف فیک نیوز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا سٹیپ لینا چاہیے اسے بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60، 61، 62 اور 63، چونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین افواہیں پھیلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر منافقین باز نہیں آئیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اگر باز نہیں آئیں گے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَہ، اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، شہر میں افواہیں پھیلانے والے لوگ اگر باز نہیں آئیں گے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے پیغمبر ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر تھوڑی دیر ہی یہاں مدینہ میں رہ پائیں گے، اس شہر میں تھوڑی دیر ہی رہ سکیں گے جس میں یہ افواہیں پھیلانے والے ہیں یا افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ملعونین، یہ لعنتی ہیں، ملعون ایک شخص اور ملعونین اس کی جمع ہے۔ افواہیں پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنتی قرار دیا ہے، ملعونین، اس کا تعلق تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے، لیکن ایک اور بات بھی ساتھ کہی، فرمایا اینما ثقفوا، افواہیں پھیلانے والے جہاں بھی پائے جائیں، اینما ثقفوا اخذوا، انہیں پکڑ لیا جائے، انہیں اریسٹ کر لیا جائے، اخذوا، ان کا مواخذہ ہو، ان کو پکڑ لیا جائے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا وَقُتِّلُوا، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ قتلوا نہیں فرمایا، قتلوا کا معنی قتل کیا جائے، قتلوا کا معنی ہے بری طرح قتل کیا جائے، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد تقتیلہ کا لفظ بھی ہے، یعنی انتہائی بھیانک طریقے سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے گرامر کے حساب سے اس آیت کریمہ کا جو سورۃ احزاب میں ہے۔ اب جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو انریسٹ کریٹ کرتے ہیں فیک نیوز کی بنا پر، جس سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے، فورسز کو نقصان ہوتا ہے، ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہوتا ہے، ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو پکڑ کر وہ کام کرنا چاہیے جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر فیک نیوز کی روک تھام ہوگی۔ فرمایا یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا شروع سے یہی طریقہ رہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے نبی آپ اللہ کے طریقے کو بدلنے والا نہیں پائیں گے۔ مجرمین کا مواخذہ ہوگا تو پھر یہ جرائم کنٹرول ہوں گے، اور اگر جرائم کی سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر جرم کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ شریعت نے اخلاقی حوالوں سے بھی، تدبیری حوالے سے بھی، تادیبی حوالے سے بھی ساری ہدایات دی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حق و صداقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔